بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 78 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم سے لے کر آیت نمبر 242 لعلکم تعقلون تک ہوگا۔ تو آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں، تو وہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جایا کریں، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر کے جایا کریں، متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ فائدہ اٹھائیں گی ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا، غیر اخراج، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا، فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ جی، اس آیت میں یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں خاوند کی وفات ہونے پر عورت کی عدت 1 سال مقرر تھی، تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی عدت 1 سال مقرر ہوگی، 1 سال تک وہ عدت میں رہے گی۔ ایک حکم یہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا حکم اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر وصیت کر کے جائے گا جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہو جائے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہ وصیت کر کے جائے گا 3 چیزوں کی، ایک نفقہ کی، کہ اس کے ترکے میں سے نفقہ ملتا رہے گا 1 سال تک اس کو، دوسرا کسوہ کی کہ اس کو پہننے کے لیے کپڑے بھی ملیں گے، اور تیسرا سکنا کی، کہ اس کا جو گھر ہے اس میں وہ رہ سکتی ہے۔ تو یہ 2 حکم تھے ابتدا اسلام میں، کہ 1 سال عورت کی عدت ہوگی اور 1 سال کی وصیت کر کے جائے گا شوہر جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا کیونکہ پھر وصیت کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ترکے میں سے 8واں حصہ بیوی کے لیے مقرر کر دیا گیا، تو یہ حکم منسوخ ہوا پھر بعد میں۔ تفصیل دیکھیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا فلیوصوا وصیۃ، جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ دیں، فلیوصوا وصیۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں، تو یہ امر کا صیغہ ہے، فلیوصوا وصیۃ یہ امر کا صیغہ ہے۔ اور والذین یتوفون میں جو یہ موت کی طرف موت کی نسبت کی ہوتی ہے نا کسی کی کہ مر جائے، تو یہ باعتبار ماعول کے ہے، کہ یعنی مستقبل میں جب ایسا ہوگا کوئی مرنے لگے گا تو پھر وہ وصیت کرے گا۔ تو فلیوصوا وصیۃ اشارہ ہے کہ وصیت واجب تھی، یہ جو وصیت تھی یہ کرنا واجب تھا، جو امر کا صیغہ ہے تو آج واجب کے لیے تھا، تو 3 چیزوں کی وصیت کر کے جاتا تھا وہ، ایک نفقے کی، ایک سکنا کی، اور ایک کسوہ کی، کپڑوں کی۔ وفی قراءۃ بالرفع، ایک قراءت میں وصیۃ رفع کے ساتھ ہے، بیان قراءت کر رہے ہیں صاحب جلالین، ای علیہم، اس وقت ترکیب کیا ہوگی، علیہم وصیۃ، ان کے اوپر وصیت واجب ہے، تو اپنے ورثاء کو وہ وصیت کر کے جائیں کہ جو بیگم ہے اس کو یہ ساری چیزیں ملتی رہے گی، لازواجہم، اپنی بیگمات کے لیے، بیویوں کے لیے، ویعطوہن متاعا، اور دیں گے وہ ان کو متاعا، فائدہ اٹھائیں گی۔ متاعا سے کیا مراد ہے، ما یتمتعن بہ من النفقۃ والکسوۃ، جس سے فائدہ اٹھا لیں وہ نفقہ اور کسوہ، اور تیسری چیز سکنا بھی تھی کہ اس گھر میں رہیں گی جس گھر میں چھوڑا ہے، تو متاعا کا بیان ہے یہ، الی الحول، الی تمام الحول، پورے سال، تو پورے سال تک یہ تھی کہ پورے سال تک وہ وہاں پر رہے گی،
وہ عدت گزارے گی اور سارے فائدے اٹھائے گی، اور اس کی وصیت کر کے جائے گا شوہر اپنے ورثاء کے لیے، من موتہم، کب سے؟ جب شوہروں کی وفات ہو جائے، ان کی موت سے، الواجب علیہن تربصہ، جو کہ واجب ہوگا ان بیویوں پر اس کا انتظار کرنا۔ کس کا انتظار کرنا؟ اس حول کا انتظار کرنا۔ یہی ضمیر سے مراد حول ہے کہ اس حول کا انتظار کرنا واجب ہوگا، اور یہ الواجب مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس کو الحول کی صفت بنایا ہے، الحول کی صفت بنائے کہ من موتہم الواجب علیہن تربصہ، کہ اس کے اوپر اس 1 سال کا انتظار کرنا واجب ہے، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ صاحب جواہر القرآن نے لکھا ہے کہ یہ جملہ تاکید کے لیے ہے، اور نہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب شوہر نے وصیت کر دی سکنا کی تو پھر ظاہر ہے اس کو نکالنا نہیں جائے گا ورثاء کی طرف سے، ورثاء کو جب وصیت کر دی، لیکن یہ جملہ لا کر اس حکم کو اور مؤکد کر دیا اور پختہ کر دیا کہ 1 سال تک وہ رہیں گی وہاں پر، 1 سال تک ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ حال، یہ حال ہے، ای غیر مخرجات من مسکنہن، یعنی نہیں نکلے گی ان اپنے گھروں سے جو شوہر کا ان کا گھر ہوگا۔ فإن خرجنا، اگر وہ خود نکل جائے، بأنفسہن، خود نکل جائیں، خود نکلنا چاہیں اگر، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یا اولیاء المیت، اے میت کے ورثاء، خطاب کن کو ہے؟ میت کے ورثاء اولیاء کو، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے ساتھ بھلے طریقے سے جو کچھ بھی کر لیں، شرعن، شرعی، معروف سے مراد شرعن بھلا طریقہ، یعنی شرعی طور پر وہ اگر کچھ کرنا چاہیں اپنے نکاح کے لیے، تزین، جیسے کہ تزین کرے، لیکن یہ 4 مہینے 10 دن کے بعد ہو، ٹھیک ہے، کہ تزین جیسے خود کو مزین کرے، وترک الاحداد، اور احداد چھوڑ دے۔ احداد کس کو کہتے ہیں؟ احداد اس کو کہتے ہیں، احداد کہتے ہیں زینت چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، زینت اختیار کرنا چھوڑ دینا جو بیوہ کرتی ہے، تو ترک الاحداد یعنی زینت اختیار کرنے کو ترک کر دینا، یہ چھوڑ دے اگر، فقط النفقۃ عنہا، اور نفقہ کو بھی منقطع کر دے، تو اگر یہ ایسا کر لے خود اپنے ساتھ تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا نفقہ آپ منقطع کر دو، یا ان کے ساتھ نہ کسوہ چھوڑ دو، یا ان کو گھر سے خود ہی نکل گئی جب، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز فی ملکہ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی ملکیت میں، حکیم فی صنعہ، اور بنانے میں حکمت رکھنے والے ہیں۔ جی، والوصیۃ المذکورۃ منسوخۃ بآیۃ المیراث، یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ آدمی کی وفات کا جب آتا تھا تو وہ وصیت کرتا تھا اپنی بیوی کے لیے نفقہ کی، کسوے کی اور سکنا کی، 1 سال کی وصیت کرتا تھا کہ وہ 1 سال تک اس کو میرے ورثاء دیں گے، اور اس کے اوپر دوسرا حکم یہ تھا کہ 1 سال تک عدت گزارنا ضروری تھا۔ تو جو پہلا حکم تھا وصیت والا، وہ تو آیت المیراث، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں جو بیوی کا 8واں حصہ مقرر ہوا ہے اس سے منسوخ ہو گئی، اور جو دوسرا حکم تھا 1 سال کی عدت کا، وہ منسوخ ہو گئی کس سے؟ وتربص الحول، اور 1 سال انتظار کرنا، یعنی عدت جو تھی بآیت 4 اشہر و10، یہ ابھی جو والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 جو آیت ابھی پیچھے گزری ہے اس سے منسوخ ہوئی ہے، السابقۃ ابھی پیچھے جو گزری ہے۔ المتأخرۃ فی النزول، نزول کے اعتبار سے اگرچہ وہ متأخر ہے لیکن وہ ناسخ بن رہی ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب متأخرۃ عن نزول سے صاحب جلالین ایک سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 4 اشہر و 10 والی آیت ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، تو یہ تو بعد میں یہ آیت تو بعد میں آ رہی ہے، اور 4 اشہر و 10 والی آیت پہلے آتی ہے، جبکہ ناسخ اور منسوخ کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ منسوخ آیت بعد میں ہو اور ناسخ آیت بعد میں ہو اور منسوخ پہلے ہو۔ تو اس کا اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی ناسخ آیت بعد میں ہو، منسوخ پہلے ہو، وہ نزول کے اعتبار سے ہو، تلاوت کے اعتبار سے نہیں ہو۔ تو باعتبار نزول 4 اشہر و 10 والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تلاوت اس کی پہلے کی جاتی ہے، اور جو یہ والی آیت ہے، وصیت والی آیت ہے، یہ اس کا نزول پہلے ہوا ہے اور تلاوت اس کی بعد میں کی جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے عموماً۔ وَالسُّكْنَى صَابِرَةٌ عِندَ الشَّافِعِيِّ، البتہ جو سکنا والی بات ہے نا، سکنا والی بات امام شافعی کے ہاں ابھی بھی برقرار ہے، وہ حکم اس سے منسوخ نہیں ہوا،
کہ شوہر سکنا کی وصیت کر کے جائے گا کہ بھائی بیوی کہاں رہے گی. جی وللمطلقات متاع بالمعروف، ترجمہ دیکھیے، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے. مطلقہ عورتوں کو متاع بالمعروف قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے. حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے متقیوں پر حق ہے. تفسیر دیکھیے وللمطلقات متاع بالمعروف. تو یہاں سے اب مطلقہ عورت کے مزید احکام بیان ہوئے ہیں. پیچھے دو قسم کی مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہو گئی تھی. ایک وہ جو غیر مدخول بہا ہو اور ان کا مہر مقرر نہ ہو، اس کا بھی متاع بالمعروف والی پیچھے گزر چکا. اور ایک وہ کہ جو غیر مدخول بہا ہو اور اس کا مہر مقرر کیا گیا ہو، تو اس کا مہر آدھا تھا اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنے کا حکم بھی تھا. اب یہاں سے ان عورتوں کا بیان ہے جو کہ مدخول بہا بھی ہو، یعنی ان کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی کی گئی ہو اور جن کا مہر بھی مقرر کیا گیا ہو، مہر بھی ان کا مقرر ہو. تو یہاں سے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے. وللمطلقات متاع یعطینہ، ان کو دیا جائے گا فائدہ بالمعروف، بھلے طریقے سے، بقدر الامکان، انہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے، اپنے حسب توفیق شوہروں کے. حقا نصب بفعلہ مقدر، یہ ترکیب کر رہے ہیں کہ حقا کی ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ فعل مقدرہ سے منصوب ہے، اور فعل مقدرہ کیا ہے؟ حقا. تو مفعول مطلق بنے گا حقا، یا حق فعل سے حق مفعول مطلق بنے گا. علی المتقین، متقیوں پر یہ متعلق ہوگا پھر اس کے. اللہ، متقین کے لیے مفعول بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. کررہ، سوال کا جواب. حقا علی المتقین کو دوبارہ مقرر کیوں لے کر آ گئے؟ دوبارہ مقرر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تو تکرار سے خالی ہوتا ہے، تو دوبارہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو جواب دے دیا کہ لِعُمَّ الْمَمْسُوسَةِ أَيْضًا إِذِ الْآيَةُ السَّابِقَةِ فِي غَيْرِهَا، اس لیے کہ مدخول بہا بھی تاکہ اس حکم میں شامل ہو جائے متاع بالمعروف میں، کیونکہ اس سے پہلی والی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ صرف غیر مدخول بہا کے لیے تھی. تو جیسا کہ میں نے ابھی اس آیت کے شروع میں ہی کہا کہ یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جس کو طلاق دی گئی ہو اور جو مدخول بہا بھی ہو. تو اس لیے حق علی المتقین کو مقرر لے کے آ گئے کہ وہ مدخول بہا مطلقہ بھی شامل ہو جائے اس میں. لِيَعُمَّ الْمَمْسُوسَةُ أَيْضًا، تاکہ مدخول بہا بھی اس میں شامل ہو جائے. الْآيَةُ السَّابِقَةُ فِي غَيْرِهَا، اس لیے کہ پیچھے جو آیت گزری تھی، پیچھے حق علی المتقین جو آیت ہے نا، وہ غیر مدخول بہا کے بارے میں تھا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. كَذَلِكَ كَمَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا ذُكِرَ، یعنی جیسے پیچھے مذکورہ بیان تمہارے لیے کر دیا، اسی طریقے سے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ، اپنی آیات بھی تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. تَتَدَبَّرُونَ، تدبر کرو، غور و فکر کرو. جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے کہ جو وصیت والی آیت آج جو پڑھی ہے، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، یہ آیت کس آیت سے منسوخ ہے؟ ٹھیک ہے، تو آیت بتائیے گا، جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.